الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس عقیدت اور احترام کے ساتھ اہل خانہ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو بھی اور خصوصی طور پر اہل خانہ کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیک محافل ہم سب کو سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم و پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا اور پھر رب تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً رسل و انبیاء کو مبعوث فرمایا اور پھر اس سلسلہ نبوت کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا. اس کے بعد رب تعالی نے یہ عظیم منصب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد فرمایا. اپنی امت کے وہ افراد کہ جو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں،
ان کے سر اللہ تعالیٰ نے یہ صحرا سجایا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو سردار انبیاء ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، تو اسی طرح اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو سردار اولیاء ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو سرداروں کا ساتھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نبی کا دامن عطا فرمایا وہ سردار انبیاء ہے، اور جس ولی سے ہمارا تعلق قائم فرمایا وہ سردار اولیاء ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار اور ہمارے غوث پاک تمام ولیوں کے سردار. تو ہم کیوں نہ حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیت گائیں کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا کا ایسا فیضان حاصل ہے کہ جس طرح سارا سال 12ویں منائی جاتی ہے اسی طرح سارا سال 11ویں بھی منائی جاتی ہے. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا کا فیضان حاصل ہے کہ 12ویں بھی منائی جاتی رہتی ہے اور 11ویں بھی منائی جاتی رہتی ہے. تو ہم کیوں نہ اس مبارک ہستی سے محبت کریں، اور محبت اسی سے کی جاتی ہے کہ جس میں کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی خالی ڈبے سے محبت نہیں کی جاتی. جب مٹکا بھی کوئی خریدتا ہے تو بجا کر دیکھتا ہے کہ کام کا ہے ناکارہ ہے، تو پتا چلا کہ جب محبت کی جائے تو وہ انسان محبت کے قابل بھی ہونا چاہیے. اور جس ہستی کو رب تعالیٰ قابل بنا دے، تمام ولیوں کا سردار بنا دے، تو اس ہستی سے کیسے محبت نہ کی جائے. تو جب ہم ان پاک ہستیوں کے گیت گاتے ہیں، جب ان پاک ہستیوں کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، تو ان کی شان و عظمت کو سن کر لوگ جو اولیاء کرام کی شان و عظمت کے منکر ہیں، اولیاء کرام کے دشمن ہیں، وہ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے ان کی شان بیان کر رہے ہو. تو وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ ان پاک ہستیوں کی شان تو قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن اس پیارے انداز سے بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ. سن لو اے لوگو، سن لو کہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ان پر کچھ غم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شان اولیاء قرآن میں بیان کی ہے. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی بڑے ہی پیارے انداز میں رب تعالیٰ کے محبوبوں کی شان بیان فرمائی. انشاءاللہ اسی حدیث پاک کے تحت حضور سیدی غوث پاک کی شان بھی سنیں گے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک ہے. میں اختصار کے ساتھ حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرائض سے بڑھ کر میری بارگاہ کا قرب حاصل کرنے والا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے. لیکن فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ
میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، نفلی عبادات کرتا رہتا ہے. جب وہ نفلی عبادات کرتا رہتا ہے پھر ایک مقام وہ آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب جب رب کسی سے محبت کرے تو اسے کیسی شان دیتا ہے، کیسی شان عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ اسے یہ شان عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کے اعضاء کے بارے میں یہ فرماتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اعضاء اس بندے کے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ کان اس کے نہیں ہیں، یہ آنکھیں اس کی نہیں ہیں، یہ ہاتھ اس کے نہیں ہیں، یہ پاؤں اس کے نہیں ہیں. یہ رب تعالیٰ اپنی جانب نسبت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، رب تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو رب تعالیٰ اپنی جانب ان اعضاء کی نسبت کیوں فرما رہا ہے؟ تو اس کا جواب امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء میں خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے. اب خاص طاقت کا عالم کیا ہو جاتا ہے؟ آئیے غوث پاک کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں. غوث پاک کی شان و عظمت اس حدیث پاک کے تحت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. غوث پاک کی سماعت کا عالم دیکھیے. شیخ عمر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے. نماز جمعہ کے لیے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی بھی ہجوم نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں دل میں کہ آج کیا بات ہے، آج کوئی مجمع نہیں ہے. بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. ویسے تو ہمارا جامع مسجد میں پہنچنا دشوار ہو جاتا تھا، آج کیا بات ہے کہ پیر صاحب کے قریب کوئی نہیں آ رہا. صرف آپ کا یہ سوچنا تھا، لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے اور یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دور ہو جاتے ہیں. اب دل میں سوچتے ہیں اس سے تو پہلے والی حالت اچھی تھی، اکیلے پیر صاحب کے ساتھ تو جا رہا تھا، اکیلے ان کا فیضان تو لوٹ رہا تھا، اس سے اچھا تو پہلے ہی تھا. جب یہ سوچتے ہیں دوبارہ عوام منتشر ہو جاتی ہے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا کر دیکھتے ہیں اور فرماتے تو ہی تو چاہتا تھا کہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہے.